کبیر بچپن سے ہی بہت غصے والا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا اور اپنے آپ میں ہی رہنے کی عادت تھی کبیر کی۔ اس عادت کی وجہ سے اس کے خاندان والے اس کے بارے میں اکثر باتیں کرتے تھے اور اس کے ابا جان کبیر کی اس عادت سے بہت پریشان تھے اور کبیر سے بہت پیار بھی کرتے۔ کبیر کی والدہ اس کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی۔ کبیر ہر چھوٹی چھوٹی بات کو نوٹ کرتا تھا۔ دوسری طرف کبیر کا دل سب کے لیے صاف تھا اور سب کا خیال رکھتا تھا، اور یہ بات اس کے والدین اور خاندان والے بھی جانتے تھے۔ کبیر کا گھر میں رعب دبدبا تھا، یہاں تک کہ محلے میں بھی اس کی رعب تھا۔ کبیر کی والدہ نے میٹرک میں کبیر کو جس اسکول میں داخل کروایا، کبیر اس اسکول میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے کبیر جماعت نہم میں محنت نہ کی اور اس کے نمبر بہت کم آئے۔ جماعت نہم میں اس نے محنت کی اور اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ کبیر کی کلاس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں تھے، اکٹھے ہی پڑھتے تھے۔ کبیر ہمیشہ لڑکیوں کی بہت عزت اور احترام کرتا تھا اور انہیں اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا، کیونکہ تحفے تحائف دینا کبیر کو اچھا لگتا تھا اور وہ دیتا رہتا تھا۔ اسی طرح سے میٹرک مکمل کیا اور ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ کبیر کو ایسا لگتا تھا کہ اسے کبھی بھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ چاہتا تھا جس سے وہ محبت کرے وہی اس کی ہم سفر ہو۔ ایک دن اچانک کبیر کو پتہ چلا کہ اس کی ہم جماعت لڑکی جس کا نام تانیہ تھا، کچھ دن بعد اس کا نکاح ہے، جو کہ زبردستی کی بنیاد پر پھپھو کے بیٹے سے ہو رہا تھا۔ پھپھو کا بیٹا بس جائیداد کی خاطر اس سے شادی کر رہا تھا۔ کبیر کو جب پتہ چلا تو اسی کالج میں کبیر کی بہن بھی پڑھتی تھی۔ کبیر نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ تانیہ سے بات کرے کہ اگر وہ چاہتی ہے تو ہم اسے قانونی طور پر محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کبیر ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے والد صاحب سیاست میں تھے۔ کبیر کی بہن نے جب بات کی تو اسے کوئی جواب نہ ملا سوائے بے بسی کے۔ تانیہ کا نکاح بہت جلدی اور بڑی دھوم دھام سے ہوا۔ تانیہ کبیر سے بہت نفرت کرتی تھی اور اس کی وجہ بس یہ تھی کہ کبیر کسی سے کوئی بات نہ کرتا اور اپنے آپ میں رہتا تھا، اور کبیر کی یہی عادت اسے بالکل پسند نہیں تھی۔ نکاح کو ابھی 1 ماہ نہیں ہوا تھا کہ جائیداد کا حکم دے دیا گیا۔ شرط یہ رکھی گئی کہ یا ساری جائیداد دے دو یا اس گھر سے چلی جاؤ۔ تانیہ کو سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا اور وہ اپنی والدہ کے گھر آگے آ کے رہنے لگی۔ تانیہ کے والد صاحب بچپن میں ہی اسے چھوڑ گئے تھے، ورنہ تانیہ کو یہ سب برداشت نہ کرنا پڑتا۔ تانیہ کچھ وقت اپنی ماں کے گھر رہی اور سب دوستوں کے اصرار پر اس نے کالج دوبارہ جوائن کر لیا۔ تانیہ کا کالج واپس آنا کبیر کو بہت اچھا لگا۔ کبیر انصاف پسند اور لڑکیوں کی آزادی کو ترجیح دیتا تھا۔ تانیہ نے اپنی پڑھائی شروع کر دی، مگر تانیہ اب پہلے کی طرح نہیں رہتی تھی۔ اب ہر کوئی اس سے پوچھتا کہ تمہاری تو ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور تم کالج کیا کر رہی ہو؟ جہاں وہ جاتی اس پہ یہی سوال اٹھتا۔ اس کی زندگی پہ ایک داغ لگ چکا تھا۔ کبیر یہ سب جانتا تھا۔ ایک دن کبیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے دوبارہ سے کھڑا کرے گا، اس کے چہرے پر دوبارہ خوشیاں لائے گا، اسے معاشرے کے سامنے لے کے جائے گا، اور یہی کبیر کا آخری فیصلہ تھا۔ تانیہ کے 2 بھائی بھی تھے اور وہ دونوں تانیہ سے چھوٹے تھے۔ تانیہ کا خاندان ایک پرانے گاؤں سے تھا جہاں تعلیم کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور جس گھر کی بیٹی تعلیم حاصل کرنے کے لیے
اس گاؤں سے باہر جاتی اسے برا بھلا کہا جاتا۔ یہ تانیہ کی ہمت تھی کہ وہ اس ماحول کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی اور پھر اس نے اپنا پورا گھر بھی سنبھالا ہوا تھا، کھانا بنانا، پھر صفائی ستھرائی بھی۔